پھر اس کی ہر غلط بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے بدعات کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں اچھے خاصے عقل شعور والے علم والے، اب آپ ان کو منع کریں، ایسی جگہوں کے اوپر جا کر وہ سجدے کرتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر جا کر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں کے اندر لوگوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوتا ہے، ایسی جگہوں کے اندر جا کر جو ہے نا جو اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں، تو جب ان کو منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ نئے ہیں اور یہ نئے فتوے لے کر آگے ہیں اور یہ ہمیں اس بات سے روک رہے ہیں جو ہم اپنے بڑوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کو اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ ذکر فرمایا کہ تم اپنے ان آبا کی پیروی کرو گے جو خود جاہل تھے۔ تو ادب اور احترام کے اندر اور غلو کے اندر انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، اس طرح کی جو شخصیت پرستی ہوتی ہے یہ انسان کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس فتنے کی بنیاد کے اوپر بدعات کی جو بنیاد ہے، شرک کی بنیاد ہے، اور جس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ آج کئی لوگوں نے من گڑت قصے بنا کر بزرگوں کو، اسلاف کو، اکابر کو ایسی جگہ پہ اوپر، ایسی نیز کے اوپر پہنچا دیتے ہیں، من گڑت قصے سناتے ہیں، قرآن اور سنت سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ان اپنے بزرگوں کو، حالانکہ انہوں نے وہ باتیں کہی بھی نہیں ہوتی، ان سے وہ باتیں ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں، ان بزرگوں کو لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ خدا بنا کر پیش کر دیتی، پھر ان کی ہر بات کی جو ہے نا جی پیچھے پیروی کرنا شروع کر دیتی۔ میں نے عرض کیا یہ وہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے شرک کی بنیاد پڑتی ہے، بدعات کی بنیاد پڑتی ہے، قرآن و سنت کے خلاف جو ہے نا جو رسوموں کی بنیاد ان شخصیت پرستی کی وجہ سے پڑتی۔ تو میں نے عرض کیا اسی وجہ سے قرآن کریم نے ایسی قوموں کا ذکر کیا جو ہے نا جی کیا کرتے تھے شخصیت پرستی کے اندر۔ بعضوں نے یہود کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو، ان کو جو ہے نا جو ان کی شخصیت پرستی کے اندر فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، یعنی اپنے مشائخ کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کی جگہ گویا کہ جو ہے نا جی ان کو الہ بنا دیا۔ اب وہ کہتے تھے بس اس نے کہا ہے جی، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جی، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جی۔ اب بزرگوں کی بنیاد پتہ نہیں کہاں ہے، واقعی بزرگ نے کہا ہے نہیں کہا ہے۔ کئی لوگوں کی دلیل کیا ہوتی ہے، بزرگوں سے سنا ہے۔ بزرگوں سے سننا کوئی دلیل تو نہیں ہے، یہ کوئی شریعت تو نہیں ہے، یہ کوئی دین اور مذہب تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جو اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ پھر ایسی گمراہیوں کے اندر پڑتا ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی اس گمراہی سے نہیں نکال سکتے۔ آپ اس کو دلائل دیتے رہیں، وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے ہماری بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف فرما تو انہوں نے بنیاد رکھ کر چلے گئے، فرمایا تمہاری قرآن اور سنت۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، فرمایا میری سنت اور اسی طرح جو ہے نا جی میرے خلفاء کی سنت۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے بنیاد بنا کر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اور بھی ذکر آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے جو ہے نا جی بڑوں کی اتباع، اور میں نے عرض کیا یہ اتباع پہلے محبت سے شروع ہوتی ہے، پہلی اس کی سیڑھی محبت ہوتی ہے، پھر وہ تعلق بنتے بنتے اس کو اتنا آگے تک لے جاتے ہیں کہ پھر اس کی ہر غلط بات بھی صحیح نظر آتی۔ شرک کی بنیاد کیسے پڑی اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَعُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے ذکر کیا ودع، سواع، یعوث، یعوق، نصر، فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک لوگ تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان نے ان کو کہا کہ جی ان کے بت بنا کر جدھر وہ بیٹھتے تھے ادھر ان کے بت بنا کر رکھ دو تاکہ یاد آتے رہیں تمہیں اپنے بزرگ۔ آج بھی کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں مزار بنا ہوئے خبر ہے نہیں جی پیر صاحب یہاں بیٹھ کر گئے ہیں جی، بیٹھک ہے
کس چیز کی بیٹھک ہے؟ یہاں کسی زمانے میں بیٹھے تھے تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ بیٹھ کر چلے گئے، لیکن جو ہے نا جی وہاں پر پھر اب شرک کے گڑھے بن گئے، لوگوں نے وہاں پر شرک اور بدعات شروع کر دی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو 5 نام آئے ہیں یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں، یہ نیک لوگ تھے اور یہ بیٹھا کرتے تھے، یعنی جس جگہ وہ تشریف رکھتے تھے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ان کے بت بناؤ۔ اب انہوں نے بت اس لیے نہیں بنایا کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، ذہن میں رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے، بعد والے جب آئے تو ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو انہی کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو اپنا معبود بنا لی۔ یہ پھر وہ شرک کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسی طرح کتنی ایسی جگہ ہیں وہاں پر کسی قبر کے اندر کسی کا وجود نہیں ہے، قبر کھودی گئی، کچھ بھی نہیں اندر سے، اور کئی جگہ تو ایسی تھی کہ جانوروں کی جو ہے نا جی وہ ہڈیاں وہاں سے برآمد ہوئی، اور نعوذ باللہ لوگ پتہ نہیں کب تک وہاں سجدے کرتے رہے اور کب تک کوئی فرضی نام بنا کر وہاں پر جو ہے نا پوجا پاٹ چلتی رہی۔ تو یہ وہ بنیادی ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے اسی طرح قرآن میں لات اور عزا کا ذکر آتا ہے، صفا مروہ کے اندر بتو افرائیتم اللات والعزا، بخاری شریف کی روایت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہ لات اور عزا جو ہیں، فرمایا کہ لات کون تھے؟ کان لات رجلا للت للسویق الحاج، فرمایا لات ان کا نام کیوں پڑا؟ فرمایا یہ ستو پیستے تھے اور حاجیوں کو پلایا کرتے تھے، نیک آدمی تھا یہ لات، بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی خدمت کے صلے میں پھر بعد والوں نے ان کا بت بنایا، اور جو پیچھے آنے والے آئے انہوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا ادب اور احترام کے اندر جب حد سے گزر جاتے ہیں، جب بہت آگے چلے جاتے ہیں تو پھر یہی پھر وہ بنیاد بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے ذہن کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا انہوں نے اپنے علماء، اپنے صوفیوں، ان کو جو ہے نا جی ان کو پیروی شروع کر دی۔ کئی لوگ پھر یہاں سے شخصیت پرستی سے اعتراض کر جاتے ہیں، تقلید کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ تقلید کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ پھر تقلید کے اندر تقلید شخصی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے پیچھے چلنا تھا تو پھر صحابہ کے پیچھے چلتے، اگر اپنا امام بنانا تھا تو صدیق اکبر کو بناتے، حضرت عمر کو بناتے، حضرت عثمان کو آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ذہن کے اندر رکھیے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلیفہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو منتقل ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسائل بیان نہیں فرمائے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کی بھی پیروی اور تقلید کرنی پڑے گی۔ پھر حضرت عمر نے بھی سارے مسئلے ذکر نہیں کیے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقلید کے اندر ایک ایسی شخصیت کہ جس کے بعد پھر کسی کی تقلید کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اس کو آپ سمجھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے علم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، قرآن سنت کی صورت کے اندر وہ علم لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اپنے فتاوے جاری کیے، اجتہاد کیا، صدیق اکبر کے جانشین بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے پاس قرآن آیا، سنت آئی، حضرت ابو بکر کے فتوے آئے اور پھر اپنا اجتہاد آیا۔ حضرت عمر کے جانشین بنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے پاس قرآن آیا، سنت آئی، صدیق اکبر کے فتوے آئے، حضرت عثمان کے حضرت عمر کے فتوے آئے اور اپنا اجتہاد آیا۔ پھر حضرت عثمان کے جانشین بنے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس قرآن آیا، سنت آئی، صدیق اکبر کے فتوے آئے، حضرت عمر کے فتوے آئے، حضرت عثمان کے فتوے آئے، پھر حضرت علی کا اپنا اجتہاد۔ حضرت علی اس علم کو لے کر کوفہ کے اندر گئے ہیں، کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتوے بھی دیے، اجتہاد بھی کیا، اور یہ سارا علم کوفہ والوں کے اندر تقسیم کیا۔ اللہ نے کوفہ کے اندر ایک امام پیدا کیا، ایک عالم پیدا کیا جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس امام کو پھر وہ قرآن بھی دیا، پھر سنت کا علم بھی دیا۔ حضرت ابو بکر کے فتوے بھی آئے، حضرت عمر کے فتوے بھی آئے، حضرت علی کے فتوے بھی آئے، حضرت عثمان کے فتوے بھی آئے، تابعین کا علم بھی آیا۔ یہ سارا تابعین کا علم جمع ہوا ایک شخص کے اندر، اور اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کسی ایسی کی تقلید کرو، اتباع کرو کہ جس کے پاس سارا علم آ کر اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اس لیے ہم نے کہا ہم جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اس میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اس میں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہیں، چاروں خلفاء کا علم بھی ہے، تابعین کا علم بھی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ جو ہے اس کو امام بلخ نے خلف ابن ایوب رحم اللہ فرماتے ہیں، سار العلم من اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسار منہ الی اصحابہ وتابعین وسار منہ الی الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرت خلف ابن ایوب فرماتے ہیں اللہ نے علم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور سے علم پہنچا صحابہ اور تابعین کو، اور صحابہ اور تابعین کا علم جمع ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ شخصیت پرستی ہے، یہ تقلید ہے، تو یہاں پر جو ہے میں نے عرض کیا، اس بات کے اندر ذہن رکھو، میں نے شروع کے اندر آپ کو ایک بات عرض کر دی کہ اسلام کی بنیاد شخصیت پرستی کے اوپر ہے، لیکن اس شخصیت پرستی کے اندر، مذموم شخصیت پرستی کے اندر فرق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس تقلید کی یا اس شخصیت پرستی کی، پھر جب بات ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے ان آیات کو یا ان احادیث کو وہاں پر نہیں ذکر کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کوئی ان کو الہ سمجھتا ہے، نہ ان کو نعوذ باللہ کوئی نبی سمجھتا ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ نہیں بلکہ ہمارا امام ہے، کروڑوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جمع ہو جائیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے اوپر ہم قربان کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن سنت کی تشریح کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر جو ہے اس کی جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات عرض کی ہے کہ تکلیف بخیر اس کے اوپر تو جو ہے ایک مستقل وہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہے میں نے ویسے یہاں پر چونکہ کسی کے ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا جی یہاں پر اس کی جو ہے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے لیے جو نمونہ ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہیں، اور میں نے جو ہے یہاں پر جس فتنے کا ذکر کیا اس فتنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جب کسی جو ہے نا جی کسی شخصیت کو، کسی ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا دیا جو آپ کو قرآن اور سنت کے خلاف، یا جو آپ کو جو ہے نا جی سنت سے دور کر رہا ہے، یا جو آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، تو پھر یہاں پر یہ شخصیت پرستی جو ہے اس کے اوپر وہ آیات آئیں گی جو آیات اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو ہے نازل فرمائی۔ اس لیے اللہ جل شانہ ایسے فتنوں سے اور اس طرح کی شخصیت پرستی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔